میں نے سابقہ دروس میں بھی مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب مدینہ پاک میں جائیں گے، اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ. تو مسجد الحرام کے اندر جو اہم چیزیں ہیں ان سب میں اہم ہے ریاض الجنہ. تو حضور نے فرمایا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے اور میرے منبر تک یہ ٹکڑا جو ہے یہ جنت کا باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء تو فرماتی ہیں کہ یعنی یہ تشبیہ ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا مما ریاض الجنت یا رسول اللہ، وہ باغ جنت کے کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، جہاں ذکر کے حلقے ہوں، قرآن کے حلقے ہوں، حدیث کے حلقے ہوں، تبلیغ کے حلقے ہوں، یہ سب اللہ کے جنت کے باغ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی اسی طرح کہا گیا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر اسی طرح تھا تو حلق الذکر کی تو پابندی نہیں ہے نا کہ جہاں جہاں بھی حلقے ہوں وہ جنت کے باغ ہیں. یہ تو حضور نے ایک محدود کر دیا ہے. ورنہ فرماتے مسجد نبی میں جہاں بیٹھ جاؤ جنت کا باغ ہے، لیکن محدود کر دیا ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان. تو جب ایک ٹکڑے کو محدود کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ مجازی جنت نہیں بلکہ حقیقی جنت. اب بعض علماء اس پہ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ حقیقی جنت ہے تو حقیقی جنت میں تو بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، کپڑے بھی پوشیدہ نہیں ہوں گے. یہاں تو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تو پھر حقیقی جنت کیسے ہوئی؟ تو علماء نے فرمایا کہ ہے تو یہ حقیقی جنت، لیکن جنت کے احکامات جو ہیں وہ آخرت میں مرتب ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جنت ہے، حقیقی جنت ہے. اور اسی سے یہ اندازہ بھی کروا لیں، ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو سمجھ جائے گی. دروشی پڑھو پھر توجہ ہوگی، ایسے نہیں ہے، ایسے مر مر کے نہ پڑھو، شوق سے. آپ حیران نہیں ہوں گے کہ حرم میں درود پڑھو 1,00,000 لکھا جائے اور سرکار کے پیش ہو کہ فلاں امتی نے آپ پہ اتنا درود بھیجے ہیں. تو جب بھی پڑھو شوق سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یاد رکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے مدنی پہ درود پڑھو. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر امر جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، بندوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے. نماز تم پڑھو، روزہ تم رکھو، حج تم کرو، عمرہ تم کرو، زکوٰۃ تم دو، صدقات تم دو، قربانی تم کرو. لیکن ایک کام ہے جو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے صرف تم نہیں بلکہ میں بھی کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی، میرے فرشتے بھی اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتے ہیں. میرے طالب العلم بھائی جانتے ہیں یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اب بھی بھیجتے ہیں اور آئندہ بھی بھیجتے. اللہ کی طرف سے حضور پہ رحمتیں ہمیشہ. اچھا، اللہ کی ذات باقی ہے کہ فانی؟ ہاں جی، اللہ کی ذات پہ کبھی فنا آئے گی؟ نہ خدا پہ فنا آئے گی، نہ مصطفیٰ پر درود کی انتہا ہوگی. اللہ باقی، میرے مدنی پر درود و سلام بھی باقی.
اچھا آگے اللہ نے کس کو حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، یہ یہودیوں کو حکم نہیں، سکھوں کو، ہندوؤں کو نہیں، ایمان والوں کو ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے مدنی پہ صلوات و سلام بھیجو اگر ایمان والے ہو۔ معلوم ہوا جو درود نہیں پڑھتا وہ ایمان والا بھی نہیں ہے، ایمان والا ہی درود پڑھتا ہے اور اللہ کے نبی پہ صلوات و سلام بھیجتا ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، اللہ نے مومنوں کو کیا حکم دیا؟ میرے مدنی پہ درود بھیجو کہ انگوٹھے چومو؟ نہیں، کھل کے بات کرو، سیدھی سچی۔ ہاں جی، قرآن میں یا حدیث میں یا کسی صحابہ کے قول میں، تابعین کے قول میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا ہو کہ صحابہ کو کہہ دو، امت کو کہہ دو جب آپ کا نام آئے تو انگوٹھی چومے کریں۔ یاد رکھیں یہ بدعت ہے، اور اس سے ایک اور بھی خطرہ ہے، یہ بے ادبی ہے شان محمد مصطفیٰ میں۔ ناخن تو کاٹ کے پھینکے جاتے ہیں، تم ناخن چوم رہے ہو۔ یہ تو ڈر ہے کہ کہیں اس میں پکڑے نہ جائیں۔ یہ ادب نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے جو اللہ نے کیا حکم دیا؟ کیا کرو بھائی؟ اللہ نے مومنوں کو کیا حکم دیا ہے؟ تو تم بھی ایک دفعہ پڑھ لو نا، کیا ہے؟ اچھا اب بات سمجھو، کان کھول کے، توجہ ہوگی تو سمجھو گے، اگر توجہ ادھر ادھر ہوگی کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا درود بھیجو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، میرا اللہ تو اپنے نبی پہ صلوات سلام بھیج۔ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم اللہ کو کہتے ہیں، کیا مطلب؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ نیند میں ہو؟ ہاں جی، کیا پتہ لگتا ہے؟ ہاں جی کا ان نے تو 11 کی کنک دیا بھی 10 کو مار لی ہیں، ان نے طواف الوداع بھی 8 دن پہلے کر لیا ہے، ماشاءاللہ جان چھڑانی ہے نا جی۔ حضور فرماتے ہیں کہ آخری گھڑی ہو، طواف الوداع کرو اور چلے جاؤ، یعنی پھر نہ سامان باندھو، نہ شاپنگ کرو، نہ بازار جاؤ، آخری کام کرو کہ طواف الوداع ہو اور جاؤ۔ ہم نے 8 دن پہلے کر دیا ہے، یہ جان چھوٹے۔ اب سمجھو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ صلاۃ السلام بھیج، ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ بھیجیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، سمجھ لو، ہم اس لیے درخواست، اللہم کا کیا معنی؟ یا اللہ، یہ ابھی پڑھتے رہے ہو نا، لبیک اللہم، اے اللہ میں حاضر ہوں، اس سے سبق ملا کہ تو نے بلایا ہے تو میں حاضر ہوں، اگر نہ بلاتے تو پھر ہم لبیک کیسے کہتے؟ اب جناب اللہ کی بات کو سمجھیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مولا ہمارے اعمال بھی گندے، زبانیں بھی ناپاک گندی، ہم کس قابل ہیں کہ تیرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجیں؟ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، افضل درود کیا ہے جو نماز میں پڑھتے ہو؟ درود ابراہیمی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ درود کس نے سکھلایا ہے؟ یہ درود ہمیں حضور پاک نے سکھلایا ہے، اور یہی درود حضور نے خود نمازوں میں بھی پڑھا ہے، جیسے ہم درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا مدنی بھی اپنے اوپر درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔
یاد رکھو یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور اس منبر کے بارے میں بھی میرے نبی نے فرمایا منبری علی حوضی، یہ جو میرا منبر ہے مدینے میں یہی منبر قیامت والے دن میرے حوض میں ہوگا. اور آپ نے فرمایا وہ حوض کوثر کیا ہوگا؟ یاد رکھو کہیں نہر کوثر کا ذکر ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس سے مراد وہ نہر ہے اور ایک جگہ حوض ہے. علماء نے دونوں حدیثوں کو جمع کیا کہ نہر کوثر کا پانی اسی سے حوض بھرا جاتا ہے، لہذا نہر کوثر بھی ٹھیک ہے اور حوض کوثر بھی ٹھیک ہے. حضور حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ اس کے برتن ایسے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اس پانی کی صفت یہ ہوگی کہ جس نے ایک دفعہ پی لیا اس کو پھر قیامت میں کبھی پیاس نہیں لگے گی. اسی لیے دعا میں ہے نا کہ اللہم اسقنا من حوض نبیک شربتاً ہنیئتاً بریئتاً لا نظمع بعدها ابدا. اور یاد رکھیں ہر امتی کو حوض کوثر ملے گا، گناہگاروں کو بھی ملے گا، ہم بد کرداروں کو بھی ملے گا، صرف اہل بدعت ہیں جن کو نہیں ملے گا. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. آمین. نام سنتیں رکھا ہوا ہے اور ہے بدعت. نام رکھا ہے، کہیں جلسہ گئے نا کہتے ہیں سنتوں بھرا اتباع ہوگا، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہوگا وہ بھی بدعت، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے وہ بھی بدعت، انگوٹھے چومنے کا حکم دیں گے وہ بھی بدعت. تو کہو بدعتوں بھرا اجتماع ہوگا، سنتوں بھرا اجتماع کہاں سے ہو گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ سنت کا معنی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کام میرے مدنی پاک نے کیا ہو اور ہمیشہ کیا ہو. ایک ہے حدیث، حضور نے یہ حکم، حضور نے فرمایا کہ سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ حدیث سے فعل جواز تو ثابت ہو جاتا ہے کہ جائز ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی. فرق سمجھو. حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فبال قائما، کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب فرمایا ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ کھڑے ہو کے حضور نے پیشاب فرمایا. تو علماء نے اس کی تعویلات کی بعد نے کہا کہ اصل میں وہ جگہ ایسی تھی کہ وہ نیچے کوڑا کرکٹ تھا، کچرا تھا، حضور بیٹھنے کی قابل جگہ نہیں تھی، مجبوراً کھڑے ہوئے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کو ارق النساء کی شکایت ہو گئی تھی، جس کو آپ شاٹی کا کہتے ہیں، ٹانگ میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس لیے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. بلکہ اب تحقیق یہ ہے کہ جس بندے کو شاٹی کا ہو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرے تو بیماری چلی جاتی ہے. تو بہرحال یعنی حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا. تو سنت وہ ہے جس پہ حضور کا ہمیشہ سے عمل ہو، جس پہ دائم عمل ہو، اس کو کہتے ہیں سنت. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کے لیے جو مقام بنایا، فرمایا سب آگے پیئیں گے. کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو دھکے مار مار کے روک رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا اولئک صحابی، یہ تو میری جماعت کے لوگ ہیں، آنے دیں. وہ کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری، آپ کو علم نہیں ہے، ما حدثوا بعدک، آپ کے زمانے کے وفات ہونے کے بعد آخری دور کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہے. آپ کے یہاں سے یہ بھی پتہ لگ گیا، فرشتوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہیں، ورنہ یہ نہ کہتے کہ آپ نہیں جانتے. جب عالم الغیب ہو تو وہ کیسے نہ جانے؟ اور انہوں نے کہا کہ ان نے جو حدث و احداث مانا بدعت، نئی چیز ایجاد کرنا دین کے اندر. اچھا یہ بعض اوقات لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی جو کپڑے پہنتے ہیں، یہ کف لگاتے ہیں، کف لنگ لگاتے ہیں، گھڑیاں پہنتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے. یہ بدعت نہیں، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے. بدعت وہ ہے جو دین میں گھڑی جائے. یہ تو دنیاوی لباس ہے. حضور نے فرمایا ریشم نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو. حضور نے فرمایا سونا نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو. اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے.
تو بدعت وہ ہے جس کا تعلق دین سے ہو، کہ دین کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جائے اور پیدا کیا جائے۔ تو جب حضور کو یہ کہیں گے کہ انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقا لہم سحقا لہم، ان بدعتیوں کو ہلاکت ہو، دفع کرو، لے جاؤ، مت آنے دو میرے ہاؤس پہ، دعا کر لو، حرم میں بیٹھے ہو، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ جو بدعت میں مبتلا ہے نا وہ بھی بیچارے عشق کے مارے ہوئے ہیں، پٹڑی غلط ہو گئی، جانا وہ بھی مدینے چاہتے ہیں لیکن راستہ جدے کا پکڑ لیا، تو مدینہ تو کبھی نہیں ملے گا چاہے ہوائی جہاز پہ بھی جاؤ، جب تک سنت کی پٹڑی پہ نہیں آؤ گے، میرے مدنی کی دین کی پٹڑی پہ نہیں آؤ گے تو حضور کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ تو لہذا مسئلہ سمجھیں کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ جو ہے یہ حقیقتاً جنت کا باغ ہے۔ دعا تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔